پارلیمانی سیکریٹری برائے ریلوے امور میاں فاروق حبیب نے فیصل آباد کے لیے ترقیاتی پیکج کی نوید سنا دی. کہتے ہیں کشمیر پل، انڈر پاس، حسیب شہید اسپتال، شہر کی سڑکوں کے منصوبوں پر کام ہوگا. وزیر اعظم سے ملاقات میں وابستہ مسائل پر بھی بات چیت کی گئی. ایم پی ایسٹ لطیف نذر، خیال کاکس کرو اور وائس چیئرمین شیخ شاہد بھی شریک. میونسپل کارپوریشن دفتر میں میٹنگ، کارپوریشن، میٹروپولیٹن آفیسرز اور سب انجینئرز کی شرکت. کام مکمل کرنے والے ٹھیکیداروں کی ادائیگی کا حکم. ڈیش بورڈ پر ادائیگیوں کو اپ ڈیٹ کرنے کی بھی ہدایت کی. فیصل آباد کے اسکولوں کو ماڈل اسکول بنانے میں اہم پیش رفت. 10 ماڈل اسکولز کو 4 کروڑ 69 لاکھ کے فنڈز جاری. عمارتوں کی مرمت سمیت دیگر سہولیات کو پورا کیا جائے گا. بالآخر حکومت کو خیال آ ہی گیا. دھان کی پیداوار اور بیج پر تحقیق کے لیے 35 کروڑ روپے مختص کر دیے. بیماریوں سے مدافعت کرنے والا بیج تیار کیا جائے گا. پیٹرول 25 روپے 58 پیسے مہنگا. پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ عوام نے مسترد کر دیا. شہری کہتے ہیں پیٹرولیم کی قیمت میں تاریخی اضافہ عوام دشمنی ہے. حکومت بلا جواز اضافہ واپس لے. پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا. جھنگ کے شہری بھی برہم. شہریوں نے وزراء سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. لالیہ کے شہری بھی پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر برہم. جب بھی کوئی چیز سستی ہوتی ہے وہ ملے گی نہیں، ٹھیک ہے. جب مہنگی ہوتی ہے وہ آپ کو سرعام ملے گی. اس میں نااہل ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں متعلقہ اداروں کے، جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری صحیح طرح نبھا نہیں رہے. ایک مافیا جو ہمیشہ پاکستان میں چلتے آ رہے ہیں، حکومت اس کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہے. لوگوں کو ضرورت ہے تو اب اچانک سے 25 روپے بڑھ گیا، تو یہ نامناسب ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی. کوئی چیک اینڈ بیلنس جو ہے پراپر نظر نہیں آ رہا. یہ پیٹرولیم پرائسز ہیں، جب انہوں نے کم کی تو ملا ہی نہیں ہے. لوگوں پیٹرول پمپ بند. یہاں مافیاز کا راج ہے اور عوام جو ہے اس میں پستی ہے. یہ انتہائی ظالمانہ فیصلہ ہے اور اس کو فوری طور پہ واپس لیا جائے اور قوم کو جو ریلیف آپ نے دیا تھا اسے بحال کیا جائے. فیصل آباد اور ٹوبہ کے تاجر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھنے پر برہم. صدر چیمبر رانا سکندر اعظم کہتے ہیں کہ جب سستا ہوا تو پیٹرول غائب ہو گیا. حکومت نے پیٹرول کی مد میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا. حکومتی پالیسیز کے باعث کاروبار تباہ ہو چکے ہیں. ادھر کسان تنظیموں نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا. کہتے ہیں پیداواری لاگت میں اضافہ ہوگا، زرعی اجناس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. سپریم انجمن تاجران نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ جنگ اور ٹانڈیا والا کی سیاسی قیادت نے تشویش کا اظہار کر دیا. کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام دشمنی ہے. لیگی ایم پی اے جعفر علی کہتے ہیں کہ عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا گیا. حکومت نے مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. ضلعی صدر مسلم لیگ نون ٹوبہ امجد علی جاوید نے قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ. بھوانہ کے شہری اور رکشہ ڈرائیور سراپا احتجاج. کہتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے غربت اور بے روزگاری نے مار دیا. رہی صحیح کسر حکومت نے پیٹرول کی قیمت بڑھا کر پورا کر دی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ. گندم کی بڑھتی قیمت محکمہ خوراک کے لیے چیلنج بن گئی. محکمہ گندم خریداری کا ہدف پورا کرنے میں ناکام. مقررہ مدت میں خریداری کا 51% مکمل کیا جا سکا. فیصل آباد میں 15 کی بجائے 7,71,000 بوریاں ہی خریدی جا سکیں. چینی کے سستے سٹال چنیوٹ. انتظامیہ کے فوٹو سیشن نکلے. چینی کی مہنگے داموں اور بلیک میں فروخت جاری. ڈی سی سستے سیل پوائنٹس پر دستیاب یقینی نہ بنا سکے. اوپن مارکیٹ میں بھی عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہو سکا. مہنگائی کے مارے شہریوں نے سستی چینی کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا. فیصل آباد ڈویژن میں حکومتی پالیسی کے مطابق کاروباری مراکز بند. فرنیچر مارکیٹ، کچہری بازار، مسلم بازار میں لاک ڈاؤن. چھوٹی بڑی مارکیٹس اور کاروباری مراکز بند. ڈپٹی کمشنرز کو دورے کرنے اور خلاف ورزی پر کارروائی کی ہدایت جاری.
لاک ڈاؤن کی وجہ سے تاجروں کو پریشانی کا سامنا، ورکرز کی تنخواہ، دکان کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں۔ بانو مارکیٹ کے صدر نے ایس او پیز کے تحت کاروبار کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ سٹی گروتھ بورڈ کے تاجروں کا فوری لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ۔ میونسپل کارپوریشن دفتر میں تاجروں کا اجلاس۔ محمود عالم ٹٹ کا 8 بازاروں کو ایچ ایل ڈی سی سے نکالنے کا مطالبہ۔ چنیوٹ انتظامیہ کا سٹی 41 کی خبر پر ایکشن، مسافروں سے زائد کرایہ لینے پر بخشی اڈا سیل کر دیا۔ ڈی سی کا کہنا ہے ایس او پیز کی خلاف ورزی کسی صورت قبول نہیں، ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ فیصل آباد ڈرگ اسکواڈ کی الہی آباد میں کارروائی، میڈیکل سٹور کی سیل توڑنے پر دوبارہ سیل کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس، ڈپٹی کمشنر محمد علی نے صدارت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے علماء کرام کا ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انار کے کاشتکاروں کے لیے بری خبر، پودوں پر لگے انار پھٹنے لگے، زرعی سائنسدان بیماریوں کا توڑ نہ نکال سکے۔ فیصل آباد میں اناج کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ، ایکسپورٹ پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تعمیرات کی صنعت سے متعلق اچھی خبر، اسٹیٹ بینک نے شرح سود 8% سے کم کر کے 5% کر دی۔ شرح سود میں کمی کا مقصد کنسٹرکشن کو فروغ دینا ہے۔ ڈیولپرز نے شرح سود میں کمی کو خوشائند قرار دے دیا۔ فیسکو شورکوٹ کی غفلت شہریوں پر بھاری پڑنے لگی۔ منگو روڈ پر گھر اور دکان میں لگا کھمبا ہٹایا نہ جا سکا، پول کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ پول گھر کے اندر ہونے سے اہل خانہ میں خوف و ہراس، کہتے ہیں فیسکو حکام کو متعدد درخواستیں دی ہیں مگر کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ جھنگ کے علاقے بستی حسین آباد میں 24 گھنٹے سے بجلی بند، شدید گرمی میں ستائے شہریوں کا پارہ ہائی ہو گیا۔ فیسکو کے خلاف ٹوبا روڈ پر احتجاج کیا، نعرے بازی بھی کی گئی۔ فیصل آباد کے جھال چوک میں کپڑے کی دکان میں آتش زدگی، لاکھوں کا کپڑا جل کر راکھ ہو گیا۔ ریسکیو کی گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہم نے یہ 3 مرتبہ یہاں پہ یہ اسپاٹ ہو چکا ہے، یہاں پہ اسپارکنگ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آلریڈی ہمارا پہلے بھی مطلب نقصان ہوا ہے۔ ہم نے 2-3 مرتبہ اپلیکیشن بھی دی ہے، لیکن وہ اوپر کوئی سیلولر کمپنی کا کوئی ٹاور لگا ہوا ہے، شاید ان کی وجہ سے کوئی اپروچ ہے یا وہاں سے کوئی منتھلی ان کو ملتی ہے، تو واٹا کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں ہمیں ملا، اور آج ہمیں مطلب اتنا بڑا نقصان جو ہے برداشت کرنا ہے۔ چنیوٹ میں ریلوے اراضی پر تجاوزات کو ہٹانے کے لیے محکمہ ریلوے کا آپریشن، مختلف علاقوں سے جگہ واگزار کروا لی، شیڈز اور دکانوں کا سامان قبضے میں لے لیا۔ جھنگ میں محکمہ خوراک تحصیل کونسل کا نادہندہ نکلا، غلہ منڈی میں واقع سرکاری دفتر کا کرایہ ادا نہ کیا جا سکا، تحصیل کونسل کی جانب سے ادائیگی کے لیے نوٹس بھجوا دیا گیا۔ شورکوٹ انتظامیہ کی غفلت یا نااہلی، سٹی 41 نے شہر کے ناقص سیوریج سسٹم کی وجہ معلوم کر لی، میونسپل عملے کی کمی، صفائی اور سیوریج سسٹم کی وجہ قرار، سینیٹری ورکرز کی 15 سیٹیں خالی، سیور مین کی 5 سیٹیں خالی پڑی ہیں۔ گوجرا کی سمنزار کالونی مسائل کا گڑھ بن گئی، گندگی کے ڈھیر انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل، میونسپل کمیٹی شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام، شہریوں کا کہنا ہے کہ بارہا انتظامیہ کو آگاہ کیا، کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ تاندیا والا میں بارش کے بعد سبزی منڈی کیچڑ منڈی بن گئی، پیدل گزرنا محال ہو گیا، شہری اور دکانداروں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ محکمہ صحت فیصل آباد کا پولیو کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام، ضلع میں 580 پولیو ورکرز بھرتی کرنے کا فیصلہ، خواہش مند حضرات درخواستیں 6 جولائی تک محکمہ صحت دفتر میں جمع کروا سکیں گے۔ کمالیہ کے احساس کفالت سینٹر میں سہولیات کا فقدان، انتظامیہ کی جانب سے سماجی فاصلہ برقرار نہ رکھا جا سکا، نہ شہریوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام، شہری شدید پریشان، اعلیٰ افسران سے سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔
फैसल आबाद की हुकूमती अराकीन असम्बली सिटी काउंसिल लेवल पर अपनों को नवाजने लगे। पार्टी में जान डालने वाले वर्कर्स नजरअंदाज, कहते हैं सीसी लेवल पर नाअहल लोगों को ओहदे दिए गए। तंजीम साजी को मानने से इनकार कर दिया। फैसलाबाद पुलिस का इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। रवा साल 5,000 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। ए कैटेगरी के 581, बी कैटेगरी के 4,000 से जायद इश्तिहारी शामिल। 93 अदालती मफरूज भी गिरफ्तार कर लिए। 24 घंटों में 4 इश्तिहारी, 10 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा रखने वाले भी धरने में। फैसलाबाद में 24 घंटों में 54 अफराद में वायरस की तस्दीक। जिला में मुतासरा अफराद की तादाद 4,781 हो गई। 4 डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार हुए। मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 320 हो गई। चिन्योट में 24 घंटों में 29 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। जिला में मुतासरा अफराद की तादाद 152 हो गई। तोबा में 24 घंटों में सिर्फ 6 मरीज रिपोर्ट। 14 मरीज सेहतयाब होकर घरों को वापस लौट गए। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन का इफ्तिताह। कमिश्नर इशरत अली, आरपीओ राजा रिफ्फत, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी और एमएस डॉक्टर खुरम अल्ताफ की शिरकत। कमिश्नर इशरत अली ने कहा कि टेस्ट की तादाद में इजाफा होगा। कोई टेस्ट उस वक्त पेंडिंग नहीं है। कोरोना एसओपीज के तहत फैसलाबाद बोर्ड के पैट्रिक के पेपर्स की मार्किंग। डीसीओ वबाई अमराज डॉक्टर औरंगजेब, चेयरपर्सन बोर्ड डॉक्टर तैयबा शाहीन का मार्किंग सेंटर का दौरा। अमले को मास्क और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल की हिदायत। महकमा तालीम फैसलाबाद के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। 11 जूनियर क्लर्क्स को रेगुलर करने का फैसला। 9 मेल और 2 फीमेल जूनियर क्लर्क्स को मुस्तकिल किया गया। सीईओ एजुकेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एफडीए सिटी में 2 मसाजिद की तामीर का मंसूबा। सैलानी वेलफेयर और एफडीए के ताउन से मसाजिद तामीर की जाएंगी। चेयरमैन सैलानी बशीर फारूकी, डीजी एफडीए मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। एफ ब्लॉक में 14 केनाल पर 2 मसाजिद बनाई जाएंगी। डीएसपी ट्रैफिक झंग रहमान कादिर का शोरकोट का दौरा। थाना शोरकोट सिटी में वार्डन्स के साथ मीटिंग। शहर का ट्रैफिक सिस्टम बेहतर बनाने की हिदायत की। नई डीजी आसिमा एजाज का पीएचए कॉम्प्लेक्स का दौरा, स्टाफ से मुलाकात की। कोरोना ड्यूटी पर मुतय्यन रेस्क्यू के लिए खुसूसी अलाउंस के इजरा का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना ड्यूटी पर तैनात रेस्क्यूअर्स को खिदमात को सराहते हुए फैसला लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर एहतशाम वाला कहते हैं कि अलाउंस का इजरा मेहनती रेस्क्यूज की हौसला अफजाई का सबब बनेगा। अहमदपुर सियाल में कोरोना से बचाव के बारे में आगाही सेशन। बढ़ते खदशात के पेश नजर मकीनों को एहतियाती तदाबीर बताई गई। लोधरा पायलट प्रोजेक्ट और वर्ल्ड वाइड ने सेशन का एहतमाम किया। मास्क और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल पर जोर दिया। चिन्योट में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत रकम तकसीम करने का सिलसिला जारी। फोकल पर्सन मुरग्गाम शहजाद बट्टू कहते हैं कि जिला भर में 60,000 से ज्यादा अफराद प्रोग्राम से मुस्तफीद हुए। जंग में जिला पुलिस के तफ्तीशी अफसरान को बिल्स की अदायगियों का सिलसिला जारी है। डीपीओ कयासकुल की जानिब से 10 लाख रुपए के चेक तकसीम। तफ्तीश के दौरान दरपेश माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो पाएगा। सदर क्लॉथ बोर्ड नसीम यूसुफ वाहरा की ऑल टाइम आमद। ओल्ड होम में मकीम बेसहारा और बेआसरा खातीन में गिफ्ट तकसीम किए। पीर महल के महमूद चौक में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह। मुनव्वर अली गिलानी, सीईओ राना अनवर ने इफ्तिताह किया। प्लांट मुखियर हजरात ने अपनी मदद आप के तहत नस्ब किया। कहते हैं कि साफ पानी की सहूलत से अहले इलाका फायदा उठा सकेंगे।
معروف سوشل ورکر محمد شعیب کی 14ویں سالگرہ تقریب میں معروف صنعتکار خرم مختار، اویس مختار اور شعیب مختار کی شرکت سالگرہ کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محمد شعیب نے کم عمری میں سوشل ورکر کے طور پر نام پیدا کیا۔ اور روڈو سلطان کا اللہ بخش عصمت و ہمت کی مثال، پیدائشی معذوری کے باوجود 8ویں کا طالب علم گھر کا سہارا بن گیا۔ اسکول بند ہونے کے بعد لکڑیاں بیچ کر ماں باپ کا ہاتھ بٹانے لگا۔